بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ محمد اسامہ علی صاحب مذہبی اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور مشہور و معروف اسٹرالوجر بھی ہیں۔ محمد اسامہ علی صاحب کے ساتھ آج میں نے بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز کرنی ہے کہ 2024 میں نواز شریف صاحب کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کا اچھا سال ہے 2024 جو ہے، ٹھیک ہے، بس مینٹلی وہ کوئی اچھے فیصلے نہیں لیں گے، نصیب وائز تو بہت اچھا ہے۔ اور اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چانسز ہیں کہ اگر یہ 8 کا ہوا الیکشن، 8 فروری کا اگر ہوا ٹھیک ہے، تو پھر اگر وزیر اعظم بن گئے تو پرانے جو حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں وہ کریں گے، وہ باز نہیں آئیں گے اس دفعہ کریں گے۔ اچھا، ہاں، یعنی کہ آپ کہہ اس رہے دفعہ ہیں حساب کتاب ہوگا۔ اس کا مطلب مشاہد حسین سید صاحب نے ان کو جو مشورہ دیا تھا وہ ٹھیک ہے؟ کیا وہ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ چوتھی بار وزیر اعظم والی بات چھوڑیں، آپ صدر بن جائیں، ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم سے نکال دیا جائے، اسے بہتر ہے آپ صدر کی طرف آ جائیں۔ کون سا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ نے نام لکھوا لینا ہے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن کے، ان کا یہ کہنا تھا۔ ہاں، شاید یہ اسی لیے ہے کہ ان کا پتہ ہے کہ وہ آ کے کیا کر سکتے ہیں یا کس سائڈ پہ بہ سکتے ہیں، تو شاید ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کہیں ان کے ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں، ستارے جو شہباز شریف صاحب کے ستارے ہیں نا، وہ ستارے تو انہی ستاروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت جو ڈوبنے والے ہیں 2024 میں۔ اچھا ہاں ہاں، یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اتنے اب تک یہ میں بڑی چھپا کے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا یہ ساروں نے پھر پیچھے پریڈکشن اسی کے لگا لینی ہے، اس لیے بڑی میں چھپا کے کر رہا ہوں تاکہ پھر کوڈ میں آپ نکال لیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ جن کا میں کہہ رہا ہوں نا ابھی تک کسی نے نہیں کہا ٹھیک ہے، کہ ان کی 70 سالوں کا دیا بجھنے والا ہے۔ اچھا، ہاں جی، 70 سالوں کا جلتا ہوا دیا بجھنے والا ہے، حساب کتاب ہونے کا سال ہے، چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ جو جن کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے، جن کے جو شہباز شریف صاحب اور ان کے چاہنے والے، ان کا بھی گیم اوور ہے، مطلب یہ سارے ایک ہی بات ہے۔ تو یہ ابھی تک کسی نے پریڈکشن نہیں کی اور میں بھی اس کو چھپا کے کر رہا ہوں کہ کیوں کر دی، تو پھر یہ سارے پیچھے گاڑیاں جیپیں لگا لیں گے کہ اس میں جو ہے نا، اور پھر مجھے پھر بڑا وہ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ اپنی مطلب اس کا کرو، یہ کیا بات ہے۔ پھر اصل اس سے بھی مجھے نہیں پرابلم ہوتی، میرا دماغ اس وقت گھومتا ہے کہ جب مجھے یہ کوئی کہیں وہ اسسٹنٹ مجھے کمنٹ پڑھ کے سنا دے یا کوئی وہ کر دے نا کہ ایسے ذرائع فن کہ سر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو فلانے نے بھی کی ہے، یہ تو انڈین نے بھی کی ہے، اس نے، پھر میرا دماغ ایسے سنسنانے لگتا ہے یار یہ 6 مہینے سے پہلے، مئی سے چلے نکالیں آپ کے میرے پروگرام ہی صرف چلیں باقی چینل کو چھوڑ دیں، 6 ماہ میں جو لاسٹ ہیں میری وہ کلپس نکال لیں، پریڈکشنز نکال لیں، اور آپ کا دنیا کا جو آپ کا ٹاپ کا ہے نا اس ٹائم اسٹرالوجر، جس کو جناب آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مہان ہے، اس کی نکال لیں، کمپیئر کر لیں، نہیں کمپیئر کر لیں، تو یار کم از کم یوں تو نہ کرو، مطلب مجھے تو کاپی نہ کہو نا، کم از کم مجھے یہ نہیں ہے کاپی کرنے سے زیادہ مجھے غصہ اس چیز سے آ جاتا ہے کہ یار آپ لوگ مجھے تو نہ آگے ادھر ٹیز کریں کہ ایک بندہ کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے میرا بزنس پروجیکٹ آپ کو پتا ہے ابھی اپ کمنگ ٹائم میں آ رہا ہے، مجھے زیادہ تنگ کرے کہ میں تو مطلب دیکھیں میں تو ایک بھی بندہ، میں کوئی سیاستدان ہوں کہ ان کی باتیں سنوں یا ایک بات بھی کوئی کیوں سنوں، جب جتنے کلائنٹس ہیں ان میں سے آ کے کوئی بتائے نا کہ اس کو ریکوری نہیں ہوئی، آٹسٹک کیس ماشاءاللہ ریکور ہو رہے ہیں، بچے ریکور ہو رہے ہیں، ہیلتھ ایشوز ختم ہو رہے ہیں، زندگیاں طلاقیں ہوتی واپس کی ہیں، مطلب عملی طور پہ کنٹریبیوشن دے رہا ہوں ایک سائڈ پہ آ کے، پھنس گیا ہوں، حالانکہ میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں اپنی جو بزنس فیلڈ تھی اور جو بزنس پروجیکٹ آ رہا ہے وہ اتنا ہیوج ہے کہ اس میں تو لوگ سما جائیں گے ہزاروں، اور یہ جو نوکریوں شوکریوں کی کہانیاں وہ میں دے کے دکھا سکتا ہوں کہ جی کتنے ہزار نوکریاں تو میں ہی دے سکتا ہوں۔ تو چکر یہ ہے کہ یہ لوگوں کو، لیکن بس کیا کہیں اس قوم کے اندر بیٹھ کے، بس آپ ہم پیدا ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ سب فیس کرنا ہے۔ مریم نواز صاحبہ 2024 میں ان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ الیکشن ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو کہ نہیں ہوتا،
اگر ہوتا ہے تو پھر کوئی عہدہ ملتا، پھر کوئی عہدہ ملتا ہے مریم نواز کو، پھر ملتا ہے بڑا عہدہ بھی؟ نہیں اتنا بھی بڑا نہیں جتنا وہ وزارت، ہاں جتنا وہ اپنے آپ کو، وفاقی وزیر، صوبائی وزیر، ہاں اہم وزیر. اچھا اہم وزیر. وزیر دفاع لگا دیں گے. نہیں وہ تو کہہ سکتی ہے کہ مجھے نائب وزیر اعظم بھی تو ہو سکتا تھا. ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی نہ عہدہ نکلا جیسے پرویز الہی رہے نہیں ہے اس کے دور میں، بالکل رہے تھے ڈپٹی وزیر اعظم وہ. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عہدہ کوئی ملے گا. ٹھیک ہے. زرداری صاحب پیپلز پارٹی، ان کا کیا مستقبل دیکھ؟ اچھا پچھلے نمبر سے بہتر پرفارم کریں گے، کچھ نمبر ان کے زیادہ ہوں گے اس دفعہ. کس کا ذائچہ مضبوط جا رہا ہے، زرداری صاحب یا بلاول کا، یا کوئی اور تیسرا بھی ہے ان میں؟ نہیں بلاول کا بھی اچھا مطلب پروفائل ہے، لیکن اتنا تو نہیں جتنا ظاہری بات ہے زرداری صاحب، تو زرداری صاحب کنگ ہے وہ تو. اچھا زرداری صاحب کے تو زیادہ بہتر ہے. بلاول کے لیے کر رہے ہیں ایکچولی، وہ اب جو بھی کر رہے ہیں چیز بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو یہ نہیں ہے کہ بھائی چھو جائیں گے، اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کا حصہ ضرور ہوں گے. پنجاب میں کوئی ڈنڈ ڈالتے نظر آتے ہیں؟ الیکشن ہوتے ہیں تو حکومت کا پارٹ ہوں گے. اچھا حکومت کا پارٹ ہوں گے اگر الیکشن ہوتے ہیں. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ بہتر ہوں گی، سیٹیں بہتر ہوں گی. سیٹیں بہتر ہوں گی. آئی پی پی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جہانگیر ترین علیم خان؟ نہیں یہ تو نفرت کا شکار ہو جائیں گے. اچھا کوئی مستقبل نہیں ہے ان کا سیاسی، پارٹی کا بھی کوئی مستقبل؟ بڑے یہ کوئی چن کے الیکٹیبلز لے کے اور سارے زور لگا کے اور آپس میں کوشش کر لے، انہی کی وجہ سے تو الیکشن نہیں ہونا. یہ اگر پرفارم کر لیتے تو الیکشن نہ ہو جاتا. یہ جلسہ کرنے کے قابل ہوتے تو الیکشن نہ ہو جاتا. یہ تو ہم نے گاڑی کھڑی کی تھی کہ سواریاں ساری اڈے پہ لگائی جناب، بہترین تیار کر کے، ان کو کہا چلو بھائی، وہ کہتے تھے ہم آزاد لڑ رہیں گے، اس میں نہیں بیٹھنا. کئی مجھے ایم این ایز کا مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے آخری شرط پہ جب انہوں نے ان کے گھر گرا فلانا، یہ کر وہ کر، بلڈنگ ہو گئے، دھمکیاں، یہ وہ پوری روح پوشی کے بعد نا انہوں نے کہا کہ یار منیمم اگر آزاد لڑنے دیتے ہو. ہاں نہیں 2 فیز گزرے ہیں اصل میں اس میں بھی. پہلا فیز تھا کہ گاڑی نہیں پتا تھی اڈے پہ بھی کون سی، وہ جیسے آپ اڈے پہ جائیں تو ابھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کون سی بس ابھی تیار ہوگی جو لگنی ہے، جو ادھر کے لیے جانی ہے، جب مین ٹرمینل کسی پہ ہونا. تو پہلا تو فیز یہ تھا کہ بھائی جائیں کدھر. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہوا بنائی ہوئی ہے تو خود ہی نواز شریف کی سائڈ پہ تو گاڑی کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. پھر زرداری صاحب نے انٹری کی، انہوں نے کہا بھائی اتنی بھی کیا یار، بننی تو یہ کوئی کلین سویپ والا تو منہ نہیں ہے اس کا، تو بننی تو مخلوط حکومت ہی ہے، تو کچھ بھائی ادھر بھی آنے دو، اگر کوئی ہمارا پرانا دوست ادھر بھی آنا چاہتا تو ہم بھی تو مل کے ہی بنائے، ہم بھی حکومت میں تو ہیں ہی ہیں نا، جو بھی حکومت بنے ہم تو ہیں ہی ہیں، تو پھر ہماری طرف بھی کچھ لوگ آنے دو. بالکل ٹھیک ہے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو بچے ہی آپ کے تھے، آپ نے نئے وہ جو جیسے کہتے ہیں چارم کے چکر میں اپنے ہی بچوں کو جو ہے پاؤں کے نیچے لے لی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں اب کلیئر اناؤنس کریں گے تو ہمارا تو کچھ بنے گا، ورنہ تو استحکام بغیر استحکام کا یہ شکار رہے گا. عدم استحکام. 2024 میں آپ آئی پی پی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشنز میں آئی پی پی کیسا پرفارم کرے گی؟ استحکام پاکستان پارٹی عدم استحکام کا شکار ہوگی یا اچھا پرفارم کرے گی؟ دیکھیں اس کا تو بڑی کوشش کی گئی، اس کو تیار کر کے کافی دیر اڈے پہ لگایا گیا، لیکن سواریاں نہیں بیٹھی. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن، اور اسی وجہ سے شاید پھر الیکشن میں جانے کو بھی دل نہیں کر رہا. اگر استحکام والا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا تو کافی امید ہوتی ہے الیکشن کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام پارٹی ہے یہ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ عدم استحکام کا شکار رہے گی. اختتام پارٹی، ہاں بس اس میں یہ ہے کہ کچھ سیٹیں لے لوں کہ علیم خان اپنا کوئی گھر سیدھا کر جائیں تو کر جائیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا جے یو آئی فے کا آپ کیا مستقبل دیکھیں؟ اس میں کچھ بہتری اس طریقے سے آ سکتی ہے کہ اپ کمنگ ٹائم میں
افغانستان کے ساتھ معاملات اور دوبارہ سے ہم اس میں ضرورت ہوگی ان کی ہمیں. لیکن اگر آپ بات کریں کہ یہ جو الیکشن ہے جو اگر ہوتا ہے تو کے پی کے تو پھر بھی پی ٹی آئی کا رہے گا. اچھا ہاں ادھر کی کوئی کہانی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جماعت یہ اب کسی اور نے کہا ہے پہلے یہ بتا دیں. نہیں کسی اور نے نہیں یہ کہا. چھپا کے رکھا کریں پھر مطلب جو میں علیحدہ علیحدہ سے وہ کرتا ہوں پھر مجھے یہ بات نہ سننے کو ملے کہ یہ جی آپ نے فلانے کی وہ کر دی. نہ کسی نے یہ کہا کہ 70 سالوں کا دیا بجھے گا. نہ کسی نے یہ کہا کہ یہ کے پی کے اگر یہ الیکشن ہوتا ہے. نہ کسی نے یہ کہا کہ 70 سے 80% یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا. وہ تو بس جی طاقت میں عمران خان وزیر اعظم. میں واحد بندہ ہوں ابھی تک میرے منہ سے کبھی عمران خان وزیر اعظم سنا نہیں. پچھلے 6 ماہ سے ٹریک کر رہے ہیں آپ مجھے. سنا دیں آپ. نہیں ایسے کیوں سنا دوں, جب ٹائم ہوگا تو سنا دیں گے. اچھا میرا آپ سے آخری سوال, جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت ہے, کبھی ان کو اس طرح موقع نہیں دیا گیا. آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی کو اس الیکشن میں یا آئندہ کو فیوچر میں 2024 کے حوالے سے کیا پریڈکٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں اصل میں کسی اس کی نا ضرورت ہوتی ہے, یا تو وہ فلاسفی میں اتنی اسٹرینتھ ہو, اس میں اتنی کلیئرٹی ہو کہ جو آپ کو طاقت دے بطور پارٹی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو پاکستان کے زیادہ تر فرقے ہیں جو فرقوں میں بٹی ہوئے ہیں, تو ان کی جو اپروچ ہے جماعت اسلامی کی وہ ایک بہت مائنر طبقہ کیری کرتا ہے, اور ان کو نہ ہی اہل سنت اپنا پارٹ بناتے ہیں دیوبند یا دوسرے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ادھر سے اہل تشیع یا اہل حدیث بھی ہے. لیکن یہ اہل حدیث اور دیوبند کے ایک درمیانی سی ایک راستہ ہے, ایک درمیانی سی کڑی ہے, لیکن مائنر ہے. اب یہ تو ہو گئی کیونکہ ان کا عقیدے, کیونکہ یہ مذہبی جماعت ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو فالوئنگ شپ چاہیے. ٹھیک ہے, اگر یہ مذہب کا ٹائٹل ختم کر دیں پھر کچھ پرفارم کر سکتے. اچھا سمجھ ٹھیک لیں, ہے, مذہب کا ٹائٹل ختم کر دیں تب یہ پرفارم کر سکتے, کیونکہ ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے یہ انٹیگریٹ بڑے نمبر میں نہیں ہوتے, یہ صرف آپ کی پاکستان کا 10%. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد اسامہ علی صاحب, آپ نے وقت دیا. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے انالیسس سنے, ان کے ویوز سنے. سال 2024 اور الیکشنز کے حوالے سے, تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی. ان کا فیوچر کیا ہوگا, الیکشنز میں یہ کیسا پرفارم کریں گی. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں محمد اسامہ علی صاحب کی پریڈکشنز کو کتنی درست ثابت ہوتی ہیں. محمد اسامہ علی صاحب اور مجھے دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.